حضرات ہماری اردو غزل کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ اردو غزل میں ہماری سماجی اور گھریلو زندگی کے حالات اتنا زیادہ نہیں بیان کیے گئے جتنا عشق و محبت کے حالات بیان کیے گئے. چوکھٹ کے اندر کی زندگی جو ہے کہ ایک عورت جو ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، اس کے اس سارے کردار کی پاکیزگی کو کس طرح شاعری میں لایا جاتا ہے، اور گھر سے باہر نکل کر غربت کس طرح فٹ پاتھ پر اپنی زندگی گزارتی ہے، اور وہ فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے کے بعد تاج محل جیسی عمارت بناتی ہے، اس غربت کا نقشہ، چوکھٹ کے اندر کی ماں بہنوں کی زندگی کا نقشہ، اس کو غزل میں آزادی کے بعد پہلی بار جس شخص نے بڑے معتبر لہجے میں پیش کیا ہے اس کا نام ہے منور رانا. تالیوں سے استقبال کیجیے. اب دوست کوئی لاؤ مقابل میں ہمارے، دشمن تو کوئی قد کے برابر نہیں نکلا. اب دوست کوئی لاؤ مقابل میں ہمارے، دشمن تو کوئی قد کے برابر نہیں نکلا. صاحب کافی طاہر صاحب، پھر کیرتی کالے صاحبہ، بڑی سب محبتیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک دو شعر مطلب میں یہ نہیں، آواز میری پہنچ جائے گی جی. مسئلہ ایک آپ کی نظر ہے. عنایت. مسئلہ یہ ہے کہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. آپ کو چہرے سے بھی بیمار ہونا چاہیے. عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. آپ کو چہرے سے بھی بیمار ہونا چاہیے. اور اپنی یادوں سے کہو ایک دن کی چھٹی دے ہمیں، عشق کے حصے میں بھی اتوار ہونا چاہیے. ارے واہ واہ. اپنی یادوں سے کہو ایک دن کی چھٹی دے ہمیں. بھائی واہ 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 واہ. اپنی یادوں سے کہو ایک دن کی چھٹی دے ہمیں، عشق کے حصے میں بھی اتوار ہونا چاہیے. اور ادا جو شعر میں یاد آ رہے ہیں، اگر آپ ایسا دل لگا کے سنیں گے تو مجھے شعر یہ عرض کیے ہیں کہ کیا ہے اپنے کو برباد شعر کہنے لگے. بہت کیا ہے اپنے کو برباد شعر کہنے لگے. جب آ گئی ہے تیری یاد شعر کہنے لگے. جب آ گئی ہے تیری یاد شعر کہنے لگے. یہ نہر دودھ کی ہم بھی نکال سکتے ہیں. یہ نہر دودھ کی ہم بھی نکال سکتے ہیں. مزہ تو جب ہے کہ فرہاد شعر کہنے لگے. واہ واہ واہ. یہ نہر دودھ کی ہم بھی نکال سکتے ہیں. یہ نہر دودھ کی ہم بھی نکال سکتے ہیں. مزہ تو جب ہے کہ فرہاد شعر کہنے لگے. اور شعر صاحب یہ عرض کیا ہے کہ نہ دیکھ اتنی حقارت سے ہم ادیبوں کو، نہ جانے کب تیری اولاد شعر. نہ دیکھ اتنی حقارت سے ہم نہ دیکھ اتنی حقارت سے ہم ادیبوں کو، نہ جانے کب تیری اولاد شعر کہنے لگے. اور بڑے بڑوں کو بگاڑا ہے ہم نے اے رانا، ہمارے لہجے میں استاد شعر کہنے لگے. بڑے بڑوں کو بگاڑا ہے ہم نے اے رانا، ہمارے لہجے میں استاد شعر کہنے لگے. اب بتا شعر جو میں عرض کر رہا ہوں بہت اچھے. اصل میں انور بھائی نے جو تعریف کی تھی میں اسے تھوڑا سا الگ ہٹ کے میں نے شعر سنا دیے. میں عرض کر رہا ہوں ایک مطلب میں نے یہ عرض کیا ہے کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی. کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی. واہ واہ. کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی. کسی کو منور بھائی حصے میں یا کوئی دکان آئی. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی. ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا. ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا. واہ واہ. ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ جب بھی
کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، کیا کہنے، جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ ایک مطلب اور ایک شعر یہ عرض کیا ہے کہ دکھ بھی لا سکتی ہے لیکن جنوری اچھی لگی، دکھ بھی لا سکتی ہے لیکن جنوری اچھی لگی، جس طرح بچوں کو جلتی پھلجھڑی اچھی لگی، جس طرح بچوں کو جلتی پھلجھڑی اچھی لگی، رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، بھائی واہ، شعر سنیے۔ رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی۔ رو رہے تھے سب تو میں بھی رونے لگا، بھائی واہ 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 رو واہ رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، بھائی زندہ باد، واہ 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 واہ، اچھی لگی، رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی، اور تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک، تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک، مجھ کو اپنی ماں کی میلی اوڑھنی اچھی لگی، تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک، تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک، مجھ کو اپنی ماں کی میلی اوڑھنی اچھی لگی۔ اور شعر میں عرض کر رہا ہوں ایک مطلع اور ایک شعر یہ عرض کیا ہے کہ مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی، مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی، ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی، ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی، اور منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا، منور ماں کے آگے یوں بھی کھل کر نہیں رونا، جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی، منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں، میں ہو گیا مشاعرہ ہو گیا، جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں، واہ 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 واہ، مسلسل گیسوؤں کی جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں لگتی، واہ 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 واہ، ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی، اور منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا، جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی۔ اور حضرات فٹ پاتھ پر بھی ہوگی محل کی زبان میں، ہم گفتگو کریں گے غزل کی زبان میں۔ میں نے پچھلے برس ایک مسئلہ میں نے کہا تھا، آپ لوگ سب وہاں تک پہنچ جائیں گے، ارے وہ ابھی بہت مطلب میں نے یہ عرض کیا ہے کہ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، واہ واہ، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، اور بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں، تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے، بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں، تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے، اور یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں، واہ 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 واہ، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے، اور امیری ریشموں کم خواب میں ننگی نظر آئی، امیری ریشموں کم خواب میں ننگی نظر آئی، غریبی شان سے ایک ٹاٹ کے پردے میں رہتی ہے، واہ واہ واہ، امیری ریشموں کم خواب میں ننگی نظر آئی، کیا کہنے، غریبی شان سے ایک ٹاٹ کے پردے میں رہتی ہے۔ اور حضرات میں آؤں جاؤں مارکیٹ ویلو دیکھوں، اس سے اچھا ہے کہ میں شعر عرض کر دوں، ایک غزل کے چند شعر سماعت فرمائیں۔ غزل کے شعر یہ ہیں حضرات، سماعت فرمائیے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے، سماعت فرمائیں گے حضرات، محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے،
سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے. ہائے ہائے. محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے. سنیے گا پنڈت جی. ہاں صاحب، ہجرت کو بھول بھال کے آباد ہو گئے، ہم پنڈتوں کے عشق میں برباد ہو گئے. ہاں صاحب، تو ہم پنڈتوں کے عشق میں. ہاں تو صاحب میں شعریت کر رہا تھا کہ محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے، سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے. سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے اور طوائف کی طرح اپنی غلط کاری کے چہرے پر، طوائف کی طرح اپنی غلط کاری کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے. طوائف کی طرح، ارے واہ واہ، طوائف کی طرح اپنی غلط کاری کے چہرے بھائی زندہ باد. حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے. اور حضرات یہاں سے یہ 3 شعر آپ تمام حضرات کی نظر ہیں، سماعت فرما لیں. آپ کہاں کی ہجرتیں، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا. کہاں کی ہجرتیں، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا. کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے. کہاں کی ہجرتیں، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا. کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے. اور یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے. یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے. کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے. یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے. یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے. کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے. اور شعر عرض کر رہا ہوں صاحب کہ بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں. بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں. غریبی کان چھدواتی ہے، تنکا ڈال دیتی ہے. ارے منور بھائی، منور بھائی آئیے آئیے آئیے. نہیں آ رہے ہیں. دیکھیے منور بھائی بہت ایماندار آدمی ہیں. اپنی صحت کے اعتبار سے پڑھیں گے کم سے کم 1 گھنٹہ. جی میں عرض کر رہا ہوں، یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے. کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے. اور بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں. غریبی کان چھدواتی ہے، تنکا ڈال دیتی ہے. واہ واہ. اور جو شعر جہاں سے یاد آ رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائے. ایک غزل مجھے نئی یاد آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظالم میری ہر خواہش یہ کہہ کر ٹال جاتا ہے. آپ ہولی سنیے گا. آپ ہولی سنا رہی تھی مگر مناتی نہیں ہیں آپ. سنیے. وہ ظالم میری ہر خواہش یہ کہہ کر ٹال جاتا ہے. دسمبر جنوری میں کوئی نینی تال جاتا ہے. وہ ظالم میری ہر خواہش یہ کہہ کر ٹال جاتا ہے. وہ ظالم میری ہر خواہش یہ کہہ کر ٹال جاتا ہے. دسمبر جنوری میں کوئی نینی تال جاتا ہے. اور ابھی تو بے وفائی کا کوئی موسم نہیں آیا. ابھی تو بے وفائی کا کوئی موسم نہیں آیا. ابھی سے اڑ کے کیوں یہ ریشمی رومال جاتا ہے. ابھی تو بے وفائی کا کوئی موسم نہیں آیا. ابھی سے اڑ کے کیوں یہ ریشمی رومال جاتا ہے. اور وزارت کے لیے ہم دوستوں کا ساتھ مت چھوڑو. وزارت کے لیے ہم دوستوں کا ساتھ مت چھوڑو. ادھر اقبال آتا ہے ادھر اقبال جاتا ہے. وزارت کے لیے ہم دوستوں کا ساتھ مت چھوڑو. وزارت کے لیے ہم دوستوں کا ساتھ مت چھوڑو. ادھر اقبال آتا ہے ادھر اقبال جاتا ہے. اور شیر صاحب اس میں یہ ہے کہ مناسب ہے. ہمارے یہ جو وکل جی ہیں 5 سال پنڈت جی ایم ایل اے بھی تھے اور انشاءاللہ ممکن ہے کہ ایم پی بھی بن جائے، لیکن کچھ کمیاں میں عرض کیے دے رہا ہوں.
کہ سماعت فرمائیے کہ وزارت کے لیے ہم دوستوں کا ساتھ مت چھوڑو، ادھر اقبال آتا ہے ادھر اقبال جاتا ہے، اور مناسب ہے کہ پہلے تم بھی آدم خور بن جاؤ، مناسب ہے کہ پہلے تم بھی آدم خور بن جاؤ، کہیں سنسد میں کھانے کوئی چاول ڈال جاتا ہے، مناسب ہے کہ پہلے تم بھی آدم خور بن جاؤ، کہیں سنسد میں کھانے کوئی چاول ڈال جاتا ہے، کہیں سنسد میں کھانے کوئی چاول ڈال جاتا ہے۔ اور شیر صاحب اس میں میں نے یہ عرض کیا ہے کہ میرے مولا مجھے سچائی لکھنے کا ہنر دے دے، تیرے در سے بھکاری ہو کے مالا مال جاتا ہے، ارے واہ واہ واہ، تیرے در سے بھکاری ہو کے مالا مال جاتا ہے۔ اور صاحب میں دو تین شعر میں اور عرض کروں، چلیے ہاں میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک غزل ہے صاحب، اس کا مطلب میں نے یہ عرض کیا ہے کہ بہت پانی برستا ہے تو مٹی بیٹھ جاتی ہے، بہت پانی برستا ہے تو مٹی بیٹھ جاتی ہے، نہ رویا کر بہت رونے سے چھاتی بیٹھ جاتی ہے، واہ واہ، بہت پانی برستا ہے تو مٹی بیٹھ جاتی ہے، نہ رویا کر بہت رونے سے چھاتی بیٹھ جاتی ہے۔ اور یہی موسم تھا جب ننگے بدن چھت پر ٹہلتے تھے، یہی موسم تھا جب ننگے بدن چھت پر ٹہلتے تھے، یہی موسم ہے اب سینے میں سردی بیٹھ جاتی ہے، یہی موسم تھا جب ننگے بدن چھت پر ٹہلتے تھے، یہی موسم ہے اب سینے میں سردی بیٹھ جاتی ہے۔ شعریت کیا ہے کہ بڑے بوڑھے کنویں میں نیکیاں کیوں پھینک آتے ہیں، بڑے بوڑھے کنویں میں نیکیاں کیوں پھینک آتے ہیں، کنویں میں چھپ کے آخر کیوں یہ نیکی بیٹھ جاتی ہے، کنویں میں چھپ کے آخر کیوں یہ نیکی بیٹھ جاتی ہے۔ اور چلو مانا کہ شہنائی مسرت کی نشانی ہے، چلو مانا کہ شہنائی مسرت کی نشانی ہے، مگر وہ شخص جس کی آ کے بیٹی بیٹھ جاتی ہے، چلو مانا کہ شہنائی مسرت کی نشانی ہے، چلو مانا کہ شہنائی مسرت کی نشانی ہے، مگر وہ شخص جس کی آ کے بیٹی بیٹھ جاتی ہے۔ اور صاحب غزل کے شعر بہت کہے جاتے ہیں، ایک شعر صاحب یہ سماعت فرمائیے نا بھائی، وسیم بھائی دیکھیے گا، یہ نسیم صاحبہ آپ کی نظر کر دیں، اصل میں ہم لوگ 17-18 برس سے ساتھ مشاعرے پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ عمر جتنا عورت پہ اثر انداز ہوتی ہے مرد پہ نہیں ہوتی ہے، اور یوں بھی یہ صحرا ہے میاں، صحرا میں چالاکی نہیں چلتی، یہاں مجنو کی چل جاتی ہے لیلا کی نہیں چلتی۔ تو میں بھولی گیا، ہاں صاحب، تو بہت پانی برستا ہے تو مٹی بیٹھ جاتی ہے، نہ رویا کر بہت رونے سے چھاتی بیٹھ جاتی ہے، بڑے بوڑھے کنویں میں نیکیاں کیوں پھینک آتے ہیں، کنویں میں چھپ کے آخر کیوں یہ نیکی بیٹھ جاتی ہے۔ اور شعر صاحب یہی موسم ہے جب ننگے بدن، تو اس میں شعر یہ ہے کہ نقاب الٹے ہوئے، میں جلی صاحب داد چاہوں گا آپ سے، شعر دیکھیں گے کہ نقاب الٹے ہوئے جب بھی چمن سے وہ گزرتا ہے، نقاب الٹے ہوئے جب بھی چمن سے وہ گزرتا ہے، سمجھ کر پھول اس کے لب پہ تتلی بیٹھ جاتی ہے، واہ، نقاب الٹے ہوئے جب بھی چمن سے وہ گزرتا ہے، نقاب الٹے ہوئے جب بھی چمن سے وہ گزرتا ہے، سمجھ کر پھول اس کے لب پہ تتلی بیٹھ جاتی ہے۔ اور دو شعر میں یہاں یہ عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ سیاست نفرتوں کا زخم بھرنے ہی نہیں دیتی، بھائی واہ، سنیے گا، سیاست نفرتوں کا زخم بھرنے ہی نہیں دیتی، جہاں بھرنے پہ آتا ہے تو مکھی بیٹھ جاتی ہے، سیاست نفرتوں کا زخم بھرنے ہی نہیں دیتی، سیاست نفرتوں کا زخم بھرنے ہی نہیں دیتی، جہاں بھرنے پہ آتا ہے تو مکھی بیٹھ جاتی ہے۔ اور میں دشمن ہی سہی آواز دے مجھ کو محبت سے، میں دشمن ہی سہی آواز دے مجھ کو محبت سے، سلیقے سے بٹھا کر دیکھ ہڈی بیٹھ جاتی ہے، میں دشمن ہی سہی آواز دے مجھ کو محبت سے، سلیقے سے بٹھا کر دیکھ ہڈی بیٹھ جاتی ہے۔ اور حضرت آخر میں غزل کے دو تین شعر پڑھ کے میں اجازت لوں گا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ عجب دنیا ہے
अजब दुनिया है, नाशायर यहाँ पर सर उठाते हैं। अजब दुनिया है। अजब दुनिया है, नाशायर यहाँ पर सर उठाते हैं, जो शायर हैं वो महफिल में दरी चादर उठाते हैं। अरे वाह। अजब दुनिया है, नाशायर यहाँ पर सर उठाते हैं, जो शायर हैं वो महफिल में दरी चादर उठाते हैं, और तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते। तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते। है वाह वाह। तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा, वाह 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 वाह। तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। और शेर ये अर्ज किया है कि इन्हें फिरका परस्ती मत सिखा देना कि ये बच्चे, इन्हें फिरका परस्ती मत सिखा देना कि ये बच्चे जमीन से चूम कर तितली के टूटे पर उठाते हैं। इन्हें फिरका परस्ती मत सिखा देना, इन्हें फिरका परस्ती मत सिखा देना कि ये बच्चे जमीन से चूम कर तितली के टूटे पर उठाते हैं। और गजल, हम तेरे आशिक हैं, मगर इस पेट की खातिर कलम किस पर उठाना था, कलम किस पर उठाना। गजल, हम तेरे आशिक हैं, मगर इस पेट की हम खातिर, तेरे आशिक हैं, मगर इस पेट की खातिर कलम किस पर उठाना था, कलम किस पर उठाते हैं। और शेर आखिरी अर्ज कर रहा हूं कि समंदर के सफर से वापसी का क्या भरोसा है, समंदर के सफर से वापसी का क्या भरोसा है। तो ऐ साहिल हाफिज के हम लंगर उठाते